بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات کرامی، ہمارے اختلافیات کا زیادہ تعلق فروعی مسائل سے ہے، تو میں فروعی مسائل پر زیادہ بحث کرنے کی بجائے اصولی مسائل کی دعوت دینی چاہیے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ مفتی محمد شفیع اپنے استاد علامہ سید محمد انور شاہ کاشمیری کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دن آپ کو دیکھا تو ہم نے پوچھا کہ حضرت آپ کے مزاج تو ٹھیک ہیں، اس لیے کہ وہ افسردہ و مغموم بیٹھے ہوئے تھے۔ جب پوچھا تو اس وقت وہ قادیان شہر میں قادیانیوں کے خلاف منعقدہ ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہی ہوں، مزاج کا کیا پوچھتے ہو، بس عمر ضائع کر دی۔ علامہ کاشمیری افسردہ لہجے میں جب بولے تو مفتی محمد شفیع نے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ آپ نے عمر ضائع کر دی؟ آپ کی ساری عمر علم کی خدمت اور دین کی اشاعت میں گزری ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، آپ کے ہزاروں شاگرد آپ سے مستفید ہو کر خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی عمر ضائع ہو گئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟ کہا کہ میں صحیح کہتا ہوں میاں کہ عمر ضائع کر دی۔ علامہ کاشمیر نے واضح لہجے میں کہا حضرت اصل بات کیا ہے، کچھ وضاحت فرمائیں تو شاید میرے جیسا کن ذہن بھی کچھ سمجھ جائے۔ مفتی تقی عثمانی کے والد مفتی محمد شفیع نے لجاجت بھرے انداز میں استاد سے عرض کیا تو وہ کہنے لگے دیکھو میاں، ہماری تمام تر تقریروں اور تحریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے مسلکوں پر امام ابو حنیفہ کے مسلک کی ترجیح ثابت کر کے دکھا دیں۔ امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں تاکہ دوسرے ائمہ کے مسلکوں پر آپ کے مسلک کی حقانیت ثابت کر سکیں۔ یہ رہا ہے محور ہماری تقریروں کا تحریروں کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی۔ امام ابو حنیفہ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں؟ اللہ نے انہیں جو مقام دیا ہے وہ خود اپنا لوہا دنیا سے منوائے گا۔ کچھ دیر توقف کے بعد پھر گویا ہوئے بولے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہا جن کے مقابلے میں ہم امام ابو حنیفہ کے مسلک کی ترجیح قائم کرتے رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم اس سے زیادہ تو دعویٰ نہیں کر سکتے جو امام شافعی کہا کرتے تھے۔ وہ اپنے مسلک کو صواب محتمل خطا یعنی درست مسلک جس میں غلطی کا بھی امکان ہے، اور دوسروں کے مسلک کو خطا محتمل الصواب غلط مسلک لیکن جس کے درست ہونے کا بھی امکان ہے کہا کرتے تھے۔ اجتہادی مسائل کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تو ہم تمام تر تحقیق اور کاوش کے بعد بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک صحیح ہے لیکن اس میں غلطی کا بھی امکان ہے۔ دنیا میں تو یہ حال ہے۔ قبر میں منکر نکیر یہ نہیں پوچھیں گے کہ رفع دین حق تھا یا ترک رفع دین، اونچی آواز میں آمین درست تھی یا نیچی آواز۔ میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ امام شافعی کو رسوا کرے گا، نہ امام ابو حنیفہ کو، مالک کو، نہ احمد بن حنبل کو۔ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کا انعام دیا، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے ایک بڑے حصے کو لگا دیا، جنہوں نے 400 نور ہدایت پھیلایا، کیا اللہ انہیں میدان حشر میں کھڑا کر کے یہ جتائے گا کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا اور شافعی نے غلط، یا اس کے برعکس؟ کیونکہ جب اللہ نے دنیا میں مجتہد کو غلطی کے باوجود اجتہاد پر ایک نیکی کے اجر سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے، اس طرح ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا تو اس کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ حشر میں ان کی غلطی کا اعلان کر کے انہیں رسوا کرے۔ مولانا انور شاہ کاشمیری کچھ دیر چپ رہے اور پھر نہایت آزردہ لہجے میں بولے جس چیز کو نہ دنیا میں نکھرنا ہے نہ آخرت میں، اس کی اشاعت و فروغ میں ہم نے اپنی صلاحیتیں اور وقت کھپا دیا، اور جو اسلام کی حقیقی دعوت تھی جس پر سارے مسالک کا اجماع تھا اور جو ضروریات دین سبھی کے نزدیک اہم اور جو مسائل متفقہ تھے، جو دعوت انبیاء دینے آئے تھے اور جس دعوت کے عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، وہ دعوت تو ہم نہیں دے رہے، اور جن منکرات کو مٹانے کی ذمہ داری ہم پر فرض کی گئی تھی، ان منکرات کے خلاف تو ہماری زبانیں بند رہیں، گمراہی پھیل رہی تھی، الحاد و بے دینی پھیل رہی تھی، شرک و بدعت مسلمانوں میں جڑ پکڑ رہا تھا، حرام و حلال کی تمیز اٹھ گئی تھی، اپنے اور غیر دین کے چہرے کو مسخ کر رہے تھے، رشوت اور سودی کمائی رغبت سے کھائی جا رہی تھی، فحاشی بے حیائی کے گٹر ابل رہے تھے، لیکن ہم الجھے ہوئے تھے فروعی اور اختلافی بحثوں میں، اس لیے غمگین بیٹھا ہوا ہوں کہ عمر تو ضائع کر دی۔ یہ احساسات ہیں ایک ایسی ہستی کے جس نے فیض الباری کے نام سے صحیح بخاری کی شرح کی، جس کی علمی صحبتوں سے فیض یاب ہونا علامہ اقبال جیسی شخصیت اپنی سعادت سمجھتی تھی۔ دور حاضر کے بڑے بڑے علماء جس کے شاگرد تھے، آج ہمارے ہاں سطحی قسم کے علم کی بنیاد پر کتنے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، کس طرح اپنے سوا سب کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ جس شاخ پر جتنا پھل ہوتا ہے
وہ اتنی ہی جھکی ہوتی ہے، جو برتن خالی رہتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ زور سے بجتا ہے۔ فروئی مسائل میں دوسروں کی تالیف قلب کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ بغداد کے شائقین علم کو جب رات کو معلوم ہوا کہ ان کے شہر میں امام شافعی کا نزول ہوا ہے اور وہ فجر کی نماز شہر کی جامع مسجد میں ادا کریں گے، تو جب نماز فجر کی تکبیر اقامت ہوئی تو مسجد کے امام نے امام شافعی کو پکڑ کر جائے امامت پر کھڑا کر دیا۔ امام شافعی کی درد و سوز میں ڈوبی آواز میں قرات اور حضور قلب نے لوگوں کو مسحور کر دیا۔ امام شافعی نے نماز فجر کی تکمیل کی تو یہ بغداد کے اہل علم کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ علم کے مطابق تو امام شافعی نماز فجر کی دوسری رکعت کے آخر میں دعائے قنوت پڑھنا افضل تصور کرتے ہیں، لیکن آج انہوں نے اپنے مسلک کے اس مسئلے پر عمل کرنے کی بجائے ویسے ہی نماز پڑھائی جیسے حنفی پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اہل بغداد کی حیرت ان کی زبان پر آ ہی گئی۔ پوچھا کہ آپ نے آج نماز فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، حالانکہ آپ کا فتویٰ اس کے افضل ہونے کا ہے۔ امام شافعی نے سوال کرنے والے کا سوال توجہ سے سنا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ فرمایا کہ آج میں ان کے دیار میں ہوں جو ایسا نہیں کرتے، تو میں نے بھی ان کے خلاف کرنا مناسب نہ جانا، اور بعض اوقات ہم اہل عراق کے مسلک پر بھی عمل کر لیتے ہیں۔ بغداد کے اہل علم کے لیے نہ امام شافعی اجنبی تھے اور نہ ان کے افکار۔ امام شافعی کی تعلیم و تربیت امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور اسی مکتب میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد سے بہت سے اصولوں میں اپنا اختلاف بیان کرتے رہے تھے، لیکن نہ کبھی امام محمد نے اس اختلاف کو اپنی گستاخی تصور کیا اور نہ ان کا آپس کا رشتہ محبت ختم ہوا۔ وہ ایک دوسرے کے علم کے قدردان تھے۔ اہل بغداد جانتے تھے کہ امام شافعی نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھیں گے، جو کہ حنفیوں کے مسلک کے خلاف ہے۔ اس کے باوجود ان کی امامت میں نماز پڑھنے کو گوارا ہی نہیں کیا بلکہ مستحسن جانا، جبکہ دوسری طرف امام شافعی سے کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ وہ نماز کیسے پڑھائیں گے، جیسا کہ ہمارے ہاں ان فروئی مسائل کے بارے میں اجنبی امام سے بعض اوقات وضاحت مانگی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس مسلک کے مطابق نماز پڑھائے گا۔ امام شافعی نے اپنے نزدیک دعائے قنوت پڑھنے کے افضل عمل کی نسبت اپنے میزبانوں کی تالیف قلب کا لحاظ رکھنے کو زیادہ افضل تصور کیا۔ ابن حجر ہیثمی کے مطابق کوفہ میں ایک بار امامت کے دوران سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھی، جبکہ آپ کا مسلک یہی تھا کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جائے۔ اس کے وجہ بظاہر یہی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ترجیحی مسائل ایسے نہیں ہوتے جن پر اصرار کیا جائے کہ مسلمانوں میں ایک سے دوریاں پیدا ہو جائیں۔ وہ جانتے تھے کہ افضل اور غیر افضل کے مسئلے میں لوگوں کی تالیف قلب کا لحاظ کیا جا سکتا ہے۔ معروف حنفی قاضی علامہ ابو عاصم محمد بن احمد العامری ایک مرتبہ مشہور شافعی عالم علامہ کفال مروزی کی مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے کہ مغرب کی اذان ہوئی۔ وہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو علامہ کفال مروزی نے انہیں دیکھ لیا۔ انہوں نے قاضی ابو عاصم حنفی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کر